دوستو ہم جمعیت علماء ہند پر سیریز کر رہے ہیں، اس کی تاریخ پر۔ اب تک ہم پہنچے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو گئی، پاکستان کا حصہ الگ بن چکا ہے۔ اس پر آپ نے بہت سارے لوگوں کی الگ الگ رائے ضرور سنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ الگ الگ موقعوں پر پاکستان کے بننے کا غلط فیصلہ بتاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان بننے سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا یا مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ تو بات کرتے ہیں جس وقت ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان الگ حصہ بنا، اس وقت ہندوستان میں کچھ جماعتیں تھیں جن میں جمعیت علماء ہند ایک تھی، کانگریس پارٹی ایک تھی، مسلم لیگ ایک تھی اور دوسری پارٹیاں چھوٹی موٹی اور تھی۔ ان تمام پارٹیوں نے، ان تمام لوگوں نے یہ طے کرنا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے کہ نہیں تقسیم کیا جائے۔ اولاً ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہی کیوں آیا، چاہے وہ کانگریس ہو، مسلم لیگ ہو، کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے اور پاکستان کا حصہ الگ ہونا چاہیے۔ تو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اگر گہرائی سے نظر کرتے ہیں تاریخ پر تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے جب سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور انگریزوں نے بھی اس کی مدد کی۔ اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، سائنس میں آگے جائیں، ترقی کریں۔ لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جو اساتذہ تھے ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور بیٹھی ہوئی تھی کہ پاکستان کا ایک الگ حصہ ہونا چاہیے، اور وہ سبق کے اندر یہ بات کہتے رہتے، کھل کر کے نہیں، بہت آہستہ آہستہ۔ انگریزوں کی شادی اور 1905 ہی سے تقریباً یہ بیج بو رہا تھا، اور جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے اور وہیں سے جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے اساتذہ نے، ان میں انگریز بھی تھے، دوسرے مسلمان بھی تھے، ان کے ذہن میں یہ آزادی اور الگ حصے لینے کا بیج بو دیا، جو آگے چل کر کے یہی بیج ہرا ہو گیا اور تناور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ وہ ایسے کہ جب مسلم لیگ کا قیام ہوا 1906 میں، اسی وقت سے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے تقریباً، کبھی بھی کھل کر انگریزوں کی انہوں نے مخالفت نہیں کی اور انگریزوں کی اس کو پوری حمایت حاصل تھی۔ اسی دوران 1940 کے اندر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور بھارت چھوڑو آندولن شروع ہوتا ہے، جب انگریزوں کو یہ لگتا ہے کہ اب ہندوستان میں رہنا ممکن نہیں ہے، اپنی چالوں سے دوسری فرقہ پرست طاقتیں جو ہندوؤں میں تھی ان کو بھی ابھارتے رہتے ہیں۔ ادھر سے مسلم لیگ جو مسلمانوں کے نام پر اشتعال بازی کرتی ہے، غلط بیانی کرتی ہے اور پاکستان کو لے کر کے ایک ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں جمعیت علماء ہند کے بہت منع کرنے کے باوجود، کانگریس کو بار بار یہ بات بتانے کے باوجود کہ تم نے اور ہم نے ہندوستان کے لیے لڑائی لڑی ہے، ہماری 50 سال اور بھی 100 سال پرانی تاریخ ہے کہ ہم لڑائی لڑتے آ رہے ہیں، تم سے زیادہ پرانی ہماری تاریخ ہے، ہم کیسے اس ہندوستان کو تقسیم ہو جانے دیں۔ لیکن انگریزوں کی کمزوری، مسلم لیگ کی غلط بیانی اور دوسرے فرقہ پرست طاقتوں سے بہرحال ہندوستان تقسیم ہو جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر الگ ملک بن کر کے ابھرتا ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہ اس لیے کہ جہاں مسلمان رہ رہے تھے انہوں نے سفر کیے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی مسجدیں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر کے وہ گئے۔ ادھر سے دوسرے ہندو بھائی بھی جو لاہور، پشاور یا دوسری جگہ رہتے تھے وہ پاکستان سے سفر کر کر یہاں آئے۔ کسی کا کوئی ساتھی رہ گیا، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو چھوڑ کر کے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جہاں وہ ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، اپنی زبانوں کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہوئے۔ یہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ بات کہی تھی کہ آج جنہ کی غلطیوں کی وجہ سے جنہ ضرور جیت گیا ہے، لیکن مسلمان ہار گئے ہیں، ہندوستان ہار گیا ہے، کانگریس ہار گئی ہے، اور پاکستان بننے کے بعد اب آگے چل کر کے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو بار بار یہ طعنہ دیا جاتا رہا ہے کہ تم پاکستان چلے جاؤ۔ حالانکہ ہم اپنی اگر تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے حق میں ہم قطعی نہیں تھے اور ہم اس کی روز اول سے مخالفت کرتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، اور جو ہندوستان کی تقسیم پر دستخط ہوئے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ضمیر، ہمارا دامن بے داغ ہے کہ ہم نے اس پر سائن نہیں کیے، تم نے سائن کیے تھے۔ بہرحال وہ تقسیم ہوا، لیکن ہندوستان میں اس کے بعد یہاں رہنے والے لوگوں کو بہت بار پریشانی ہوتی رہی ہے اس بات کو لے کر کے۔ ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، تو اب بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان الگ بن گیا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اسی تقسیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مسلمانوں کو لے کر کے ایک الگ چیز ہوتی ہے جو کہ غلط ہے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ فیصلہ تب بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے۔ اگر پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کریں تو اس وقت جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، تمام ہندوستان کے لیے، چاہے اس وقت وہ پاکستان کے لوگ ہوں، وہ ہندوستان کے لوگ ہوں، تمام کے لیے مشکل ترین لمحہ تھا، غلط فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ لیکن اگر پاکستان کے لحاظ سے بات کی جائے، اگر وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے بات کی جائے، ان لوگوں نے آہستہ آہستہ، ان کی نسلوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا، ہم الگ ہے، ہماری مسلم آبادی زیادہ ہے، ہمارے الگ لیڈر ہیں، ان لوگوں کے حساب سے یہ فیصلہ صحیح لگتا ہے، اور وہ محمد علی جناح کو اپنا قائد اعظم بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ اگر تاریخ کو ہم اور وہ دونوں مل کر کے دیکھیں تو اس وقت تاریخ کے اعتبار سے یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن موجودہ اعتبار سے پاکستانیوں کے لحاظ سے صحیح ہے۔
ہندوستان کے لحاظ سے اور مسلمانوں کے لحاظ سے پہلے بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے۔ آپ کو پاکستان کا فیصلہ کیسا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور ہمیں سبسکرائب کریں۔ ہم جمعیت علماء ہند پر سیریز کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے